الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اے رسولو، ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ یہاں اللہ عز و جل نے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کے بعد تشریف لانے والے رسولوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سے رسول اور بہت سی امتیں درمیان میں ایسی گزر چکی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر ان قوموں کے اللہ تعالیٰ نے اجمالی حالات بیان کیے تھے کہ رسولوں نے اپنی قوموں سے کیا فرمایا اور قوموں نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اسی سلسلے کے اندر یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے اگر تم ہمیں تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی قوم سے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی جو ہمارا دین کفر ہے تم بھی اسی کے اندر آ جاؤ۔ تو اب کفار نے جب کھلم کھلا اللہ کے رسولوں کو دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف وحی نازل فرمائی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ لہذا رسولوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کو بشارتیں عطا فرمائیں، اس کا بیان آگے ہوا۔ فرمایا کہ اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے، یعنی رسولوں کو ان کافروں کے بعد زمین کے اندر اقتدار دیا جائے گا، اور پھر رسولوں کے جو ماننے والے ہیں ان کو زمین کے اندر اقتدار دیا جائے گا۔ اور یہ جو بشارت ہے، فرمایا ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، یہ بشارت اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید سے خوف زدہ رہتا ہے، یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان رسولوں نے اللہ سے فیصلہ طلب کیا کہ اے اللہ، کافروں کے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا، یعنی رسولوں کی دعا قبول ہوئی، انہیں فتح عطا کر دی گئی، اور جو ان کے مد مقابل تھے، سرکش تھے، ہٹ دھرم تھے، وہ ناکام اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اور ان کا انجام آگے کیا ہوا؟ فرمایا من ورائہ جہنم، جہنم اس کے پیچھے ہے، یعنی ہر سرکش ہٹ دھرم کے پیچھے جہنم ہے، اور اس سرکش و ہٹ دھرم کو جہنمیوں کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا، معاذ اللہ، یعنی یہ بڑا شدید عذاب ہے کہ انہیں جہنمیوں کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، اور ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لے، یعنی پی تو سکتا کوئی نہیں اس کو۔ تو فرمایا کہ وہ سرکش و ہٹ دھرم جو ہے وہ اسے پی نہ سکے گا، اور فرمایا کہ اب حال یہ ہوگا کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، کہ ہر طرف سے اس کے پاس موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، یعنی کافر کے پاس ہر طرف سے موت آئے گی۔ موت سے مراد یہ کہ اتنے شدید عذاب آئیں گے کہ ہر عذاب بندے کو مار دینے والا ہو، تو گویا ہر طرف سے موت آ گئی لیکن وہ کافر مرے گا نہیں۔ اور فرمایا کہ یہاں بس نہیں، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ،
اور اس سے آگے بھی ایک اور سخت عذاب ہے، یہ عذاب پھر اس کے آگے ایک سخت عذاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال بیان فرمائی۔ کافر جو دنیا میں کوئی اچھا کام کریں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں یا کوئی صدقہ وغیرہ دیں، تو فرمایا کہ ان اعمال کا انجام کیا ہوگا، تو اس کا فائدہ دنیا میں تھوڑا بہت مل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر ان اعمال کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل آخرت کے اندر اس کو نفع دینے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، جس پر آندھی کے دن تیز طوفان آ جائے تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یعنی فرمایا کہ کافروں کے اعمال یوں سمجھیں کہ جیسے راکھ ہو، اور کوئی آندھی کے دن تیز طوفان آ جائے، تو تیز طوفان آئے تو راکھ باقی نہیں رہتی بلکہ ہوا میں اڑ کر منتشر ہو جاتی ہے، اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئی۔ تو فرمایا کہ کافروں کے اعمال اسی طرح ہوں گے، راکھ کی طرح ہوں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور قہر الہی کا طوفان جو ہے وہاں پر کافروں کے اعمال پہ چلے گا، تو ان کے اعمال کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ اگر چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کر لو، اس کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ آسمان اس نے بنائے، زمین اس نے بنائی، تو جس خدا نے آسمان و زمین بنائے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تم جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سب کو جو ہے وہ لے جائے، یعنی تم سب کو ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ تو فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا کہ تم سدھرو، تمہیں مہلت عطا فرمائی کہ تم نیکیوں کی طرف آؤ، تم حق کی طرف آؤ، تم اللہ کو ماننے کی طرف آؤ۔ اس کے بعد فرمایا اب قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اب اس میں وہ لوگ کہ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، اور وہ لوگ کہ جو دوسروں کو پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے، ان کا کیا حال ہوگا اور وہ آپس میں کیا باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا وَبَارَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا تو جو کمزور تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ بڑے کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، اب ہم پر برابر ہے کہ ہم بے قراری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ یعنی کمزور اب بڑوں سے کہیں گے کہ یار دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے نا، اب قیامت کے دن اب ہم سے کوئی اللہ کا عذاب تھوڑا بہت ہی ہم سے دور کر دو، کچھ تو ہماری جان کو سکون ملے۔ تو وہ جو بڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، اب ہمارے لیے برابر ہے ہم صبر کریں یا بے صبری کریں، دونوں صورتوں کے اندر اب عذاب سے بچنے کی پناہ گاہ کوئی نہیں، اب ہم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک اور منظر بیان فرمایا۔ وہ منظر کیا ہے کہ شیطان اور لوگوں کے درمیان بات ہوگی، شیطان اور جو شیطان کے راستے پر چلنے والے، جو شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان کے درمیان بات ہوگی۔ تو شیطان ان سے کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا اے لوگو، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تم کو دعوت دی، تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔
نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ شیطان کہے گا وہ جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے قیامت کے دن شیطان کا کہنا اپنے ماننے والوں کو۔ شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اس نے جو تم سے فرمایا تھا کہ ایمان لاؤ میں جنت دوں گا، نیکیاں کرو میں تمہیں صلہ دوں گا، گناہوں سے بچو میں تمہیں بدلہ دوں گا، وہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا قیامت آنی ہے، مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، تو وہ وعدہ سچا تھا۔ اور میں جو تم سے باتیں کرتا تھا کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، موج مستی کرو، دنیا میں عیش اڑاؤ، موجیں کرو، یہ ساری باتیں ہی ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا، کسی نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، تو جو میں تم سے باتیں کرتا تھا وہ سب جھوٹ تھا، لیکن اب اس کے باوجود بھی مجھے نہ مجرم قرار دو۔ شیطان کہے گا کہ اپنے اعمال کا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالو، کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں کوئی گردن سے پکڑ کے تھوڑی گناہ کرواتا تھا، میں تمہیں جو ہے وہ کوئی اب تمہیں مجبور کر کے تھوڑی تم سے جو ہے وہ کفر کرواتا تھا، میں تمہیں دعوت دیتا تھا کہ کفر کرو، شرک کرو، گناہ کرو، تم بڑی خوشی خوشی میری دعوت قبول کرتے تھے۔ تو جو کچھ تم کرتے تھے وہ خود کرتے تھے، میں تمہیں دعوت دیتا تھا، کروا کے نہیں چھوڑتا تھا، لہذا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا۔ میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم میری مدد کر سکتے ہو، اور جو دنیا میں تم مجھے اللہ کا شریک بنا کے جو شرک کرتے تھے میں اس سے بیزار ہوں۔ جو دنیا کے اندر بتوں کو خدا کے برابر قرار دیتے تھے تو وہ بتوں کو خدا کے برابر قرار دینا اصل میں مجھے خدا کے برابر قرار دینا تھا، تو دنیا میں تم نے شرک کیا میں اس سے بیزار ہوں، اور ظالموں کے لیے بے شک دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ جنتیوں کو قیامت کے دن کیسا صلہ ملے گا۔ فرمایا اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ان جنتوں میں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی، یعنی جنتی آپس میں ملیں گے تو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کریں گے تو کیا ہوگا؟ سلام کریں گے۔ تو جنتیوں کی جو ملاقات کی دعا ہے وہ سلام ہے۔ تو گویا سلام وہ کلمہ ہے جو جنتی کلمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر عطا فرمایا کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ جنتی کلمہ کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ کلمہ اور کلمہ خبیثہ یعنی ناپاک کلمہ، ان دونوں کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ موجود ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی کلمہ طیبہ ایسا ہے کہ جس کی جڑ تو زمین کی گہرائی میں ہے اور شاخیں اتنی بلند ہے کہ آسمان کی پہنائیوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، کلمہ رسالت، اللہ رسول کو ماننے کا جو کلمہ ہے وہ کلمہ طیبہ، جیسے ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، تو یہ واقعی کلمہ طیبہ ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اب یہ ایمان کی بنیاد ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں۔ آسمانوں تک پہنچنا اور پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جو اس سے اعمال نکلتے ہیں، یعنی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد اعمال جو ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں۔ جیسے فرمایا نا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو ایمان بنیاد ہے، جڑ ہے، اور اعمال اس کی شاخیں ہیں، اور ان کے اوپر پھل لگتے ہیں۔ اس کے اوپر جو پھل لگتے ہیں وہ اعمال بھی ہیں یا وہ ان کے جو صلے ہیں
جو بندے کو ہر وقت فائدہ پہنچاتے ہیں، ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے جو اسے دنیاوی اخروی فائدہ ملتا ہے، وہ اس کا پھل ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندے کو مل رہا ہوتا ہے۔ آدمی ایک نیکی کرتا ہے، اس کا دنیا کا فائدہ بھی ملتا ہے، اس سے اسے آخرت کا فائدہ بھی ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال۔ اور کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر جو ہے، معاذ اللہ خدا کا انکار ہے، خدا کے رسول کا انکار ہے، خدا کی توہین ہے، خدا کے رسول کی گستاخی ہے، یہ جو کلمہ خبیثہ ہے، فرمایا اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں۔ یعنی جو کلمہ خبیثہ کلمہ کفر ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی گھٹیا قسم کا درخت ہو کہ جس کی جڑیں کاٹ دی گئی تو اب اس کے اوپر کوئی پھل لگ ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر کوئی پھل ہی نہیں لگے گا۔ تو کلمہ کفر جو ہے وہ درخت ہے، وہ جڑ ہے کہ جس کے اوپر کوئی اعمال صالحہ کا پھل نہیں لگ سکتا۔ اس لیے کافر جو عمل کرے وہ اعمال صالحہ نہیں قرار پاتے۔ اعمال صالحہ کی شرط ہے کہ اس کے پیچھے ایمان موجود ہو۔ اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر اچھے اعمال ہیں، بظاہر اچھا عمل ہے، لیکن جو شریعت کی اصطلاح اعمال صالحہ ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آتی۔ اب اس کے بعد جو سچے لوگوں کا کلمہ ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو سچے کلمہ کو دل و جان سے لگا کے رکھتے ہیں، جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں پھر اس پہ ثابت قدمی دکھاتے اپنے دل و جان کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں حق بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہاں پر آخرت سے مراد جو ہے وہ قبر کی زندگی، کہ قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے کہ قبر کے امتحان کے اندر بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس کا مزید وہ یہ بھی ہے کہ آخرت تو پورا ڈیوریشن ہے جو مرنے کے بعد شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کہ وہ خود ہی اپنی سرکشی اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی طرف آتے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ گمراہی کو پیدا فرما دیتا ہے۔ بندہ گمراہی کا کسب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہی کو پیدا کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار ڈالا۔ نعمت کو ناشکری میں بدلا، کیا مراد یہ ہے کہ نعمت پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن نعمت کو غلط استعمال کرنا ناشکری ہے۔ یعنی ناشکری کا ایک بڑا واضح مفہوم یہ ہے کہ نعمت کو اس کے مقصد کے برخلاف استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان یہ عطا فرمائے، اب انہیں اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو یہ ناشکری ہے۔ تو کافروں کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ عطا فرمائی، اہل مکہ کو سرکار کی ذات عطا کیجیے۔ اب اس نعمت کا شکر یہ تھا کہ ان کو مانتے، لیکن انہوں نے مقابلے کا، انہوں نے کفر کرنے کا، انہوں نے نافرمانی کرنے کا طریقہ اختیار کیا، تو گویا جس نعمت پر شکر ادا کرنا تھا اس کی جگہ انہوں نے ناشکری کو اپنا لیا۔ تو فرمایا کہ یہ ناشکری کو اپنانا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کافروں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار ڈالا۔ وہ تباہی کا گھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم یصلونہا وبئس القرار، جو دوزخ ہے اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکوں کے بارے میں فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے برابر والے قرار دیے تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، یعنی اللہ کے شریک قرار دیے تاکہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی بھٹکا دے۔ اے محبوب تم فرماؤ تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، چند دن فائدہ اٹھا لو، اے کافرو چند دن فائدہ اٹھا لو، پھر بے شک تمہیں آگ کی طرف لوٹنا ہے۔
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے محبوب میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔ اب یہاں کس سے فرمایا، یعنی آیت مبارکہ پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام میرے ایمان والے بندوں سے فرمائیں، جو کلمہ تو پڑھ چکے، مسلمان ہو چکے، اسلام قبول کر چکے، ان سے فرمائیں کیا؟ نماز قائم کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ گویا ایمان والوں کو بطور خاص تاکید فرمائی گئی کہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں پوشیدہ اعلانیہ خرچ کریں، اور یہ سب کچھ کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، صدقہ کر لیں اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی۔ نہ کوئی دوستی کام آئے گی کہ جناب یہ میرا پڑوسی تھا، یہ میرا دوست تھا، یہ میرا فلاں تھا۔ یہ دنیا کی دوستیاں اگرچہ جتنی مرضی گہری ہوں، اگرچہ 24 گھنٹے ساتھ گزارتے ہوں اور پوری زندگی ساتھ گزار دیں، قیامت کے دن یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی۔ قیامت کے دن نیکوں سے تعلق کام آئے گا، دنیاوی دوستیاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، اور نہ ہی قیامت کے دن کوئی تجارت ہوگی کہ بندہ کچھ بیچ کر اس کا جو معاوضہ ملے اس سے اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کے بدلے کے اندر وہ دے کر فدیے کے طور پہ دے کے جان چھڑا لے۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو بیان فرمایا اور لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کو ذکر کیا کہ اللہ کے بندوں پر کتنے احسان ہیں، تو بندوں کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس تناظر کے اندر اگلی آیات مبارکہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور دریا بھی تمہارے قابو میں دے دیے، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ آیات مبارکہ میں اللہ کی نعمتیں دیکھیں، فرمایا اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی، آسمانوں سے بارش اتاری، بارش کے ذریعے پھل پیدا کیے جو تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے کشتیاں تمہارے قابو میں دے دی جو سمندر میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہریں اور دریا تمہارے قابو میں دے دیے، سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا جو مسلسل چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور جو تم خدا سے مانگتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہر مانگی چیز عطا نہیں کرتا، لیکن بہت ساری مانگی ہوئی چیزیں تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے تم پر اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ اتنی نعمتیں کھا کر بھی، اتنی نعمتیں استعمال کر کے بھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ایمان کی طرف، نمازوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، ذکر اللہ کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف پھر بھی وہ نہیں آتا، انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک شکر گزار بندے کی مثال دی۔ یہ تو مجموعی طور پہ بیان کر دیا، اب اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے ایک شکر گزار بندے کی مثال دیتا ہے کہ یہ بھی میرا بندہ ہے، اس کو دیکھے یہ خدا کا کتنا شکر ادا کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو، شہر مکہ کو امن والا بنا دے،
اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے، ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو میرے پیچھے چلے فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ جو نافرمانی کرے، اگر کفر کے علاوہ نافرمانی ہے تو تو بخشنے والا مہربان ہے، چاہے تو بخش دے، اور اگر کفر کی نافرمانی کرے تو بھی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جب انہیں بتایا نہیں گیا کہ مشرک کی کسی صورت بخشش نہیں ہوگی۔ جب اس کا علم دے دیا گیا، اس کے بارے میں بتا دیا گیا، تو پھر آپ نے اس کے بعد کبھی مشرکوں کے لیے اس طرح دعا نہیں فرمائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے فرمان بردار تھے کہ اللہ کی فرمان برداری میں اپنی پیاری اولاد کو بھی جنگل اور بیابان کے اندر چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ نے حکم دیا چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر خانہ کعبہ کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ اے میرے رب، میں نے انہیں وہاں اس لیے ٹھہرایا تاکہ وہ نمازیں قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرے حکم پہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی کے اندر ٹھہرا دیا جہاں کچھ بھی نہیں، جہاں کوئی کھیتی نہیں، ویرانہ ہے، لیکن تیرا حکم ہے میں نے انہیں وہاں ٹھہرا دیا۔ لیکن وہاں تیرا پیارا گھر بھی ہے، یعنی جو بننے والا یا جہاں جو وہاں پہلے موجود تھا، فرمایا کہ میں نے وہاں ٹھہرا دیا۔ اور یہ میں نے کیوں ٹھہرایا؟ تاکہ وہ نمازیں قائم کریں۔ تو اے اللہ، میں نے تو اپنی اولاد کو ایک ویرانے کے اندر چھوڑ دیا تیرے حکم پہ، لیکن اب تو مہربانی فرما کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں بھی آبادی ہو جائے، میری اولاد ساری زندگی اس جنگل اور بیابان کے اندر ہی نہ گزارے بلکہ وہاں پر اور بھی لوگ آ جائیں۔ تو عرض کی اے اللہ، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں رزق عطا فرما پھلوں کا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ نے اس مقدس بستی کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف اور مکہ مکرمہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ایسا پھیرا کہ اب ہر مسلمان جانتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو پورا سال مکہ مکرمہ جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے، جو خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی ہے، جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بے قرار رہتی ہے، اور کتنے کروڑوں لوگ آج تک وہاں جا چکے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو ہر وقت اپنے دل کے اندر تمنا سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اے کاش کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں اس مقدس گھر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کا آنکھوں دیکھا منظر کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ لوگوں کے دل پھیر دے مکے کی طرف۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول فرمائی، لوگوں کے دل ایسے پھیرے کہ سچا ایمان رکھنے والا مسلمان خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ اور دوسری دعا تھی کہ مکے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا رزق عطا فرمایا کہ اب دنیا بھر کے اندر جو پھل کسی علاقے میں نہ ملے وہ مکے میں مل جائے گا۔ دنیا جہان کا پھل اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو میسر کر دیا، انہیں مہیا کر دیا، اور دنیا بھر کا پھل وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید عرض کی، اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ میں نے عرض کیا نا کہ شکر کی بات ہوئی تھی کہ اللہ نے نعمتیں دی لیکن بندہ نا شکر ہے،
لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ شکر گزار بندے کو بھی دیکھو. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. بڑھاپے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل بھی دیے گئے اور حضرت اسحاق بھی دیے گئے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ عرض کرتے ہیں کہ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے، اور مزید عرض کرتے ہیں اے میرے رب مجھے اور میری کچھ اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اور اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ تھا جو بڑا معروف ہے، جسے ہم بھی عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر سننے والے سے مخاطب کر کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں. ظالم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن میں دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، ظالموں کے اعمال سے اور غافلوں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے. وہ مہلت کس دن تک کی ہے؟ اس دن جس دن دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن. اور وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف جھپکنے کے لیے نہیں لوٹ رہی ہوگی، اور ان کے دل خالی ہوں گے. یعنی دہشت کے مارے قیامت کے دن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے لوگوں کے دل خالی ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور اے محبوب لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر تک ہمیں اور مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور ہم رسولوں کے پیچھے چلنے والے بن جائیں. یہ کافر کہیں گے اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت بھی قبول کر لیں گے جو تو نے کلمہ پڑھنے کی دی ہے، اور ہم رسولوں کی غلامی کے اندر بھی آ جائیں گے. تو ان سے کہا جائے گا تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو ہٹنا ہی نہیں؟ یعنی تم تو دنیا میں قسم ہی کھا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دنیا سے نہیں ہٹنا، ہم تو ادھر ہی رہیں گے، یہ مرنے کے بعد اٹھنے والا کوئی چکر نہیں ہے. تو فرمایا تو کہ تم تو دنیا میں قسم ہی کھا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ تم نے تو اٹھنا نہیں ہے مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب مہلت نہیں ملے گی. دنیا میں تمہیں سمجھایا، تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے، یعنی انہی علاقوں میں رہتے تھے جہاں پہلے خدا کا عذاب آیا ہوا ہے، ان کے عذاب سے تمہیں سمجھ نہ آئی، رسولوں کی بات تمہیں سمجھ نہ آئی، مثالیں ہم تمہیں دیتے تھے وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہر بات کو کھول کے ہم نے بیان کر دیا وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی، اب کون سی مہلت مانگتے ہو؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اگلی بات کو بیان فرمایا کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی تھی، آپ کو شہید کرنے کی یا جو ہے وہ آپ کے حوالے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کی. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں. فرمایا کافروں نے تو سازش کی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیں یا شہید کر دیں، لیکن ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اللہ کی قدرت کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کی کوئی سازش ایسی نہیں تھی کہ اسے پہاڑی اپنی جگہ سے ہل جائے، ایسا کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو ناکام کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ نے رسولوں سے وعدہ کیا تھا کہ رسولوں کو غالب کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ تھا، رسول غالب آئیں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول ابھی غالب آئے نہیں اور ان کو شہید کر دیا جائے، یا جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ مغلوب ہو جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتا ہے، فرمایا کہ یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ یہ زمین بدل جائے گی، دوسری زمین سے آسمانوں کو بدل دیا جائے گا اور سب لوگ قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، اور یہ سب اللہ کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوں گے؟ تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بیان فرماتا ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے تبلیغ ہے اور اس لیے نازل ہوا کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کے نزول کے مقاصد بیان فرما دیے کہ قرآن لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اس لیے اترا کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے، اور تاکہ لوگ قرآن کے دلائل پڑھ کر سن کر یہ جان لے کہ اللہ ہی تنہا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے قرآن پڑھ کر نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ان اوصاف کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔